بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا ٹاپک سی پیک کے حوالے سے ہے، جو میری ایک سیریز سی پیک کے حوالے سے چل رہی ہے، جو آپ لوگوں کو بہت پسند بھی آ رہی ہے، آپ لائک بھی کر رہے ہیں، سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں۔ تو آئیے تھوڑا سا سی پیک کو تھوڑا سا اور ڈیپ سے پڑھتے ہیں، اس میں سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ایسی نئی باتیں ہیں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ بھی ہیں، ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو 2013 میں جب گورنمنٹ چینج ہو رہی تھی، زرداری سے نواز شریف کی گورنمنٹ آ رہی تھی، تو ایک پروجیکٹ جو تھا اسلام آباد میں، ایک پروجیکٹ بنایا گیا جس کو سی پیک کا نام دیا گیا۔ اس وقت کے پریزیڈنٹ زی جنگ نے پاکستان کا دورہ کیا اور یہاں پر ایک پروجیکٹ، فلیگ شپ پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، جس کا نام سی پیک رکھا گیا، جس میں $60 بلین کی انویسٹمنٹ تھی چائنا کی پاکستان میں۔ اور ان کو فیس میں تقسیم کیا گیا، 3 فیسز اس کے بنائے گئے۔ فرسٹ فیز جو تھا اس میں انفراسٹرکچر کو، انرجی سیکٹر کو پروموٹ کیا گیا۔ سیکنڈ تھی کنیکٹیوٹی، ان ساری چیزوں کو آپس میں جوڑا گیا۔ اور تھرڈ تھا اس میں آخری جو سٹیج تھی، اس کو فنکشنل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ 3 پروجیکٹس جو تھے وہ بنائے گئے۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اکانومی لحاظ سے یہ کیسا ہے۔ اکانومی لحاظ سے جب پاکستان کی اکانومی 2013 میں ڈاؤن فال تھی، تو سی پیک نے آتے ہی اس کو جو ہے گرو کیا، اس کو پروموٹ کیا، اور یہاں کی بجلی سیکٹر کو، انرجی سیکٹر کو پروموٹ کیا، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوڈ شیڈنگ کافی حد تک کم ہو چکی تھی، گیس کا بھی پرابلم کافی حد تک سالو ہو چکا تھا۔ تو یہ بینیفٹس ہمیں سی پیک کے آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اس میں سب سے بڑی بات جو سمجھنے والی یہ ہے کہ $60 ملین کی جو انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے، وہ صرف ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، لیکن اس نے ہم سے یہ ادھار پیسے جو ہمیں دے رہا ہے، وہ تو یہ ادھار اپنا قرض وہ واپس لے گا۔ تو اس حالت میں تو ہم اس کو قرض نہیں دے سکتے چائنا کو۔ 2013 میں ہم بالکل، ہماری اکانومی جو تھی وہ ڈاؤن فال تھی اور بوسٹ ہونے کے چانسز بہت ہی کم تھے۔ تو اس لیے یہ ایک وائٹ ایلیفنٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ہوپ کہ یہ ایسا نہ ہو اور ہم اپنا قرضہ جو ہے اتار سکیں۔ تو اس طرح یہ گیم چینجر کے نام سے بھی اس کو بڑا پروموٹ کیا گیا کہ سی پیک جو ہے وہ ایک گیم چینجر ہے فار پاکستان، لیکن انڈیا نے اس کو کہا ہے کہ یہ فیٹ چینجر ہے فار پاکستان۔ انڈیا نے، نریندر مودی نے جب سے یہ سی پیک کا ابتدائی جو گوادر میں اسٹیبلشمنٹ شروع کی گئی سی پیک کی، تو جو نریندر مودی صاحب تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہ کی جائے اور اس کو سی پیک کو رول بیک کیا جائے، لیکن وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو گوادر جو پورٹ تھی وہ بلوچستان میں ہے، تو بلوچستان کو اس نے توڑنے کی کوشش کی گئی یا انسرجنسی پیدا کی گئی، جو میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بھی بتایا تھا۔ تو گوادر جو اس کا مین پوائنٹ تھا سی پیک کا، جہاں پر سی پیک کا ابتدا شروع کی گئی۔ پھر اس کو لائف لائن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سی پیک جو ہے ایک لائف لائن ہے فار پاکستان۔ تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے بالکل، کیونکہ کنیکٹیوٹی آپ دیکھیں پورے پاکستان کے آپس میں، پورے چاروں صوبوں کی دوبارہ سے ایک کنیکٹیوٹی ہونے جا رہی ہے۔ صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب، صوبہ سرحد، صوبہ خیبر پختونخوا، جس کو نام دے دیا گیا ہے، ان 5 صوبوں میں جو ہے کنیکٹیوٹی کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ واقعی لائف لائن ہے فار پاکستان۔ پھر ہمیں اس کی وے فارورڈ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ آگے سی پیک کے وے فارورڈز کیا ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ آپس کی رنجشوں کو ختم کر کے سی پیک کو پروموٹ کریں۔ گوادر میں جتنے لوگ اسٹیبلش ہیں، ان کی پارٹنرشپ پرائیویٹ طور پر کروائی جائے اور اس کو انہانس کیا جائے۔ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے بھی جی معذرت، سیکورٹی پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے بھی جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے، اس کی سیکورٹی کو جو ہے وہ خاطر میں لاتے ہوئے سیکورٹی کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ سی پیک میں 30,000 جو ہیں چائنیز جو اس وقت ورکر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ان کی سیکورٹی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ انڈیا چاہتا ہے کہ اس کو سبوتاش کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔
تو یہ سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا کہا جاتا ہے کہ چائنا کی جو دوستی ہے وہ ڈیپر اوشن ہے، سویٹس دین ہنی ہے، اور ہمالیہ سے بلند اس کی جو ہے وہ دوستی ہے۔ تو یہ بھی مد نظر رکھتے ہوئے چائنا کو چاہیے کہ وہ ہمیں جتنی انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں پاکستان میں کر رہا ہے تو اس کا وہ آؤٹ پٹ لینے کی ابھی فی الحال کوشش نہ کرے، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دے، اس کے بعد یہ اپنی جو ہے ساری اسٹیبلشمنٹ سٹارٹ کرے۔ تو یہ میں نے 3-4 پوائنٹس اس میں میجر میجر آپ کو بتائے ہیں، تو ہوپ آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے۔ یہ انٹروڈکشن ہوتا ہے، جسٹ آپ نے اس کی ہیڈنگ جو ہے میں نے آپ کو وہ دیتا ہوں، تو آپ اس کو ریسرچ کر لیا کریں، ہیڈنگس کو جو ہے نا ساتھ ساتھ ریسرچ کرتے رہا کریں، اس پوائنٹ کو مزید اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں۔ تو ٹیک کیئر، اللہ حافظ، ملتے ہیں اندر ٹاپک پر۔